میں نبوت کے حوالے سے 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ دنیا کو یہ بتانا کہ حضور نبی ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس سبق کو، اس عنوان کو ہر گھر میں ہر فرد اپنے بچوں کو سکھائے، جس علاقے میں اس علاقے والوں کو سکھائے، تاکہ یہ بات ہر بچے، بوڑھے، جوان تک پہنچے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات جب تک نہیں کریں گے بات پوری نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ہر نسل کو سکھانا ہے، اور ساتھ یہ بھی سکھانا ہے جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پہلی بات، حضور آخری نبی ہیں۔ اس کے ساتھ ملی ہوئی دوسری بات، جو حضور کو نبی تو مانے مگر آخری نبی نہ مانے وہ سبھی کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ ہادی عالم ہیں، آپ رحمت کا کل ہیں، آپ رحمت کا مجسم ہیں، آپ ہی ساقی کوثر ہیں، آپ ہی شافع محشر ہیں، آپ ہی جانے جہاں ہیں، آپ محبوب خدا ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، آپ خیر الورا ہیں، آپ بدر الدجا ہیں، آپ شمس الضحیٰ ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، راحت العاشقین ہیں، امام المرسلین ہیں، نبیوں کے امام ہیں، مقتداؤں کے مقتدا ہیں، کائنات کے رسول ہیں۔ آپ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ خدا اپنی خدائی میں رب العالمین ہے، آپ اپنی مصطفی میں رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی عظمت بلند ہے، اللہ نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا۔ کافر کافر قدیری را کافر 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 قدیری را کافر সংসদে অঞ্চল নবীর পরে নবী নাই রাষ্ট্রীয় অঞ্চল নবীর পরে নবী নাই۔ چونکہ میرا وقت کم ہے، آپ ہی سارا وقت لے لیں گے تو میرے پاس کیا بچے گا۔ بس اتنی سی بات سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کافر کافر کا نعرہ لگ رہا ہے، اور اکابرین سارے بیٹھے ہوئے۔ پتہ چلا کافر کافر کا نعرہ لگنا چاہیے جب ضرورت پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب من، مجھے ایک ساتھی یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ نے کافر کافر قادیانی کہنا ہے۔ میں نے کہا میں جیسے ہی کافر کافر کہوں گا سامنے والا کوئی کچھ اور کہہ دے گا، پھر آپ کہیں گے اس نے نئی بحث شروع کر دی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے بادق کا لفظ نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں۔ جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو اب جبرائیل نہیں آئے گا، وحی نہیں آئے گی، آسمان سے کوئی صحیفہ نہیں آئے گا، آسمان سے کوئی حکم نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب کوئی اور دین نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے، کامل ہو گیا ہے، پسند کر لیا گیا ہے، منتخب کر لیا گیا ہے۔ کائنات میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جس نے اپنے آنے کے بعد یہ اعلان کر دیا ہو، اس کی کتاب نے اعلان کر دیا ہو کہ اب دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ یہ بات اگر کہی ہے تو آمنہ کے لال نے کہی ہے، عبداللہ کے لخت جگر نے کہی ہے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر نے کی ہے۔ جی ہاں، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا نے کہی ہے، حسنین کے نانا کے لیے قرآن میں آیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا لفظ آپ کے لیے خاص ہو کر قرآن میں آ گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، آ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کافر کافر قدیری را کافر 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 قدیری را کافر۔ اللہ تکبیر۔ اگلی بات سمجھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ صلاحیت عمر کی تھی، وہ نبی ہوتا. میرے بعد عمر نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہوگا. میں ایک بات اور اہم آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. بھائی کیوں نبی نہیں آئے گا؟ پہلے نبیوں کے بعد نبی آئے ہیں، اس نبی کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس رسول کے بعد رسول کیوں نہیں آئے گا؟ اس پیغمبر کے بعد پیغمبر کیوں نہیں آئے گا؟ بنگلہ دیش کے لوگوں میری بات کو نوٹ کر لینا. ایک نئے انداز سے آپ کو ختم نبوت کا عنوان سمجھانے لگا ہوں. کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اب نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. بھائی نبی تو تب آتا ہے جب نبی کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب دین مٹ جاتا ہے، شریعت مٹ جاتی ہے، توحید کی بات ختم ہو جاتی ہے، رسالت کی بات ختم ہو جاتی ہے، سچائی والا کوئی نہیں رہتا، حق والا کوئی نہیں رہتا، اس پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں رہتی، اس کی بات پوری نہیں رہتی. پھر نیا نبی آتے ہیں. اور بابا میرے نبی کے جانے کے بعد تو کوئی چیز مٹی ہی نہیں ہے، بلکہ حضور پر اتری ہوئی ہر چیز محفوظ ہوتی گئی، بڑھتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی. جب حضور تھے تو 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی بات تھی. پہلے خلیفہ آئے تو 11 لاکھ، دوسرے آئے تو 22 لاکھ، تیسرے آئے تو 44 لاکھ، چوتھے آئے تو بات 44 لاکھ پہ ہی. آگے چلتے چلتے ایک وقت آیا جب 64 لاکھ 65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہو رہی تھی. دنیا کو بتایا جا رہا تھا نبی کے آنے کے بعد اس کا دین بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضور کی ختم نبوت کے منکرو اعلان سن لو. 64 لاکھ 65,000 مربع میل اس وقت کا سب سے زیادہ رقبہ تھا جو فتح کر کے ختم نبوت کی مثال دیا گیا. اگلی بات کرتا ہوں. نبیوں کی ایک ہے عادات، ایک ہے عبادات. باقی نبیوں کی پوری عبادات بھی موجود نہیں ہے، لیکن سرور کونین کی عبادات بھی موجود ہے، عادات بھی موجود ہے. بچپن کا ذکر بھی ہے، لڑکپن کا ذکر بھی ہے، جوانی کا ذکر بھی ہے، شباب کا ذکر بھی ہے، کمال کا ذکر بھی ہے، روح کا ذکر بھی ہے، اولاد کا ذکر بھی ہے، خاندان کا ذکر بھی ہے، قبیلے کا ذکر بھی ہے، جنت کا ذکر بھی ہے، دولت کا ذکر بھی ہے، شہرت کا ذکر بھی ہے، کلمے کا ذکر بھی ہے. بھائی سونے کا، کھانے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، دعوت کا، اہتمام کا، چراغ کا، جسم کا، قدموں کا، زلفوں کا، چہرے کا، قدموں کا، نالین کا، ہر چیز آج بھی محفوظ ہے. پوری دنیا میں اتنی کسی کی عظمت محفوظ نہیں جتنی حضور کی محفوظ ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے اسے محفوظ کس نے کیا ہے؟ آخری جواب دے کر کہنے لگا ہوں اسے محفوظ کرنے والی شخصیات کا نام صحابہ ہے. کھل کر کہیے، ہاتھ اٹھائیے. صحابہ 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 صحابہ. ماحول بنائیے، وجد میں آئیے، ہاتھ کریجیے. ختم نبوت کے پہلے پہرے دار صحابہ، عزت رکھنے والے صحابہ، دین پہنچانے والے صحابہ، شریعت پہنچانے والے صحابہ. اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.